मसीह यीशु के पुरफजल पाक जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आप खुदावंद आपको बरकत दे। आज हम कलाम मुक़द्दस में सीखेंगे रोज़े के बारे में कि हमें रोज़ा किस तरह का रोज़े को किस तरह का रोज़ा खुदावंद को पसंद है और हमें किस तरह का रोज़ा रखना चाहिए कि जो खुदावंद के हुज़ूर में मकबूल ठहरे। मेरे साथ आप निकालें यशाया नबी का सहीफ़ा उसका 58 बाब और उसकी 3री वर्ड से हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम से आज सीखेंगे। वो कहते हैं, हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो, तुम अपने रोज़ा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो। देखो, तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज़ आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत नाज़िल हो। खुदावंद का शुक्र हो। आज हम सीखेंगे खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम से कि हमें किस तरह का रोज़ा रखना है, कि खुदावंद को किस तरह के रोज़े पसंद हैं। और ये सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे जो रोज़े हैं वो हम पर फ़र्ज़ नहीं है, और हमें रोज़ा उस वक़्त रखना चाहिए जब हमारा कोई ज़िंदगी में कोई मकसद हो। बग़ैर भूखे पेट, खाली पेट रहना या बग़ैर टाइम पास करने के लिए रोज़े नहीं रखने। हमें कलाम मुक़द्दस में लिखा है, वो कहते हैं हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। तो हमें खुदावंद कहता है कि जो लोग रोज़ा रखते थे, फ़कीर और फरीसी और यहूदी लोग, बनी इसराइल के लोग, तो वो ऐसा रोज़ा रखते थे कि वो देखो, तुम अपने रोज़ा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो। वो अपनी खुशी चाहते थे, अपनी वाह करते थे कि हमारी बल्ले बल्ले हो, और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते थे। देखो, तुम इस मकसद के लिए रोज़ा रखते कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज़ आलमे बाला पर सुनी जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारी आवाज़ जो है वो आलमे बाला तक पहुंचनी चाहिए। खुदावंद के हुज़ूर में हमारी आवाज़ जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गला फाड़ कर ऊंची ऊंची आवाज़ में दुआ करें। हन्ना जो थी वो जब हैकल में दुआ कर रही थी तो सिर्फ उसके लिप्स हिल रहे थे। वो कोई जोशो खरोश से दुआ नहीं कर रही थी, गला फाड़ फाड़ के दुआ नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर खुदावंद जो है वो दिलों के भेद जानता है कि हमारी नीयत क्या है, हम किस गरज से रोज़ा रख रहे हैं, हम खुदावंद को खुश कर रहे हैं, हमारा रोज़ा मकबूल हो रहा है। कलाम में लिखा है कि यहाँ बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि देखो, तुम इस अपने रोज़ा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते, और खुशी के तालिब मतलब कि अपनी हमें नहीं करना एडवर्टाइजमेंट कि हमने रोज़ा रखा है, और ना लोगों को बताना है कि मैंने रोज़ा रखा है। कि कलाम में लिखा है कि फिर इसका कोई अजर नहीं है। खुदावंद की तरफ से आपको कोई इसका अजर नहीं मिलेगा। जब हम अपनी लोगों से अप्रिशिएट लें, लोगों से बल्ले बल्ले करवाएं, वाह करवाएं कि हाँ भी इसने 40 रोज़े रखे हैं। वो लोग जो थे वो इसी तरह का रोज़ा रखते थे। और आगे लिखा है, बस तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज़ आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए। जौ की तरह झुकाने का मतलब ये है कि हमें
حلیمی، عاجزی، انکساری خدا ان کے آگے خاکسار بننا ہے، اپنے آپ کو ہمبل کرنا ہے، حلیم بن جانا ہے، فروتن بن کے اپنے سر کو جو ہے وہ جھکانا ہے، جو کی طرح سجدے میں جانا ہے، سجدے میں جا کر گڑ گڑائیں، روئیں، پیٹیں، دعا مانگے خدا ان کے حضور میں، تاکہ ہماری آواز جو ہے وہ خدا عالم بالا پر سنی جائے۔ اور کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خدا ان کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوے کے بندھن کھلیں اور مظلوموں کو آزاد کرے؟ خدا چاہتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں ایسا روزہ چاہتا ہوں کہ ظلم کی زنجیریں ٹوٹیں اور بندھن کھلیں اور مظلوموں کو آزاد کیا جائے۔ بلکہ مظلوموں کو آزاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگے تو ہماری دعا جو ہے وہ خدا کی حضوری میں مقبول ہو۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آرا ہے اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اپنی روٹی جو ہے وہ بھوکوں کو کھلائے، اور اگر کوئی آوارہ ہے تو اس کو اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اس کو کپڑے پہنائے۔ تو ہمیں اپنا جو کھانا ہے، اگر ہم نے ایک ٹائم کا کھانا چھوڑا ہے تو ہمیں چاہیے کہ وہ کھانا جو ہے وہ بھوکوں کو کھلائیں اور مسکینوں پر رحم کریں۔ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے شو آف نہ کریں کہ میرا روزہ ہے یا میں اس مقصد کے لیے کر رہا ہوں، دکھاوے کے لیے۔ ہمیں کوئی چیز بھی دکھاوے کے لیے نہیں کرنی۔ ہمیں 3 چیزوں سے مسیحیت میں 3 چیزوں سے منع کیا گیا ہے بائبل مقدس میں۔ یہ سختی سے ہمیں اس بارے میں پوشیدگی میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ اگر جب تم دعا کرو تو پوشیدگی میں دعا کرو، اپنے کمرے کو بند کر کے، اپنی کوٹھری کو بند کر کے۔ تو اگر ہم نے روزہ رکھنا تو پھر بھی پوشیدگی میں رکھنا، اگر ہم نے قرائت کرنی ہے تو پھر بھی ہم نے پوشیدگی میں قرائت کرنی ہے۔ ہمیں شو آف نہیں کرنا کہ ہم نرسنگا، پہلے کے جو لوگ تھے وہ پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں وہ اپنے آگے نرسنگا پھونکتے تھے، لوگوں میں شو آف کرتے تھے کہ میں نے اتنا پیسہ دیا ہے، کل میں اتنا چندہ ڈالا، میں نے یہ کیا وہ کیا۔ تو ہمیں اس طرح کی 3 چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ تینوں چیزوں کو ہمیں پوشیدگی میں رکھنا ہے، ایک روزے کو، ایک دعا کو، اور ایک فرسٹ آف آل روزے کو، دوسرے نمبر پہ دعا کو، تیسرے نمبر پہ قرائت کو۔ تو ہمیں اس کے لیے شو آف نہیں کرنے کی ضرورت، اس کا جو ہے ہمیں خدا کو پتہ ہونا چاہیے کہ خداوند ہمیں دیکھے کہ ہم کس نیت سے روزہ رکھ رہے ہیں، کس نیت سے ہم قرائت کر رہے ہیں، کس نیت سے ہم خداوند کی حضوری میں دے رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، میرا روزے کا ہی ٹاپک ہے، اور میں اسی کے بارے میں آپ سے بات کروں گی۔ آگے لکھا ہے کہ تو وہ اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آ رہا ہے اپنے گھر میں لائے۔ تو ہمیں اپنی روٹی، اپنا کھانا جو ہے وہ غریبوں کو دینا، خاص طور پر جب ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو خداوند کہتا ہے تب تیری روشنی اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے۔ ہمیں اپنے ہم جن سے مطلب ہمارے پڑوسی، ہمارے بہن بھائی جو ہمارے قریب رہتے ہیں، ہمیں ان سے روپوشی نہیں کرنا اور اس کی ہیلپ کرنی ہے زیادہ سے زیادہ۔ آگے لکھا ہے تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی، اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی۔ تیری صداقت تیرا ہریابل ہوگا، تیری صداقت تیرا ہریابل ہوگا، اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا کہ میں یہاں ہوں۔ ہالیلویا، پریز دی لارڈ۔ اور اس طرح کا ہمارے بیچ میں، خداوند کے بیچ میں اس طرح کا رشتہ ہونا چاہیے، اس طرح کے ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے خداوند کے سامنے کہ
جب ہم دعا کریں، جب ہم پکاریں تو وہ ہماری فریاد کو سنے۔ خداوند کہے کہ میں یہاں ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے 9 آیت میں، خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا، اور تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ ہاللیلویا! یہ ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہوگی جب خداوند کو ہم پکاریں تو اسی ٹائم کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو ابھی کہے گا بھی نہیں اس بات کو کہ وہ خداوند تمہارے لیے کر دے گا۔ وہ اس صورت میں ہوگی جب ہم خداوند کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا، ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ اگر ہم خداوند کی حضوری میں ہر روز جھکنے والے تو ہماری فریاد کو خداوند ضرور سنے گا۔ میرے ساتھ اسی طرح حوالہ نکالیں، ایک اور حوالے سے ہم سیکھیں گے روزے کے بارے میں۔ متی کی انجیل اس کا 6واں باب، متی کی انجیل اس کا 6واں باب اس کی 12ویں آیت سے ہم خداوند کے کلام سے سیکھیں گے۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت نازل ہو۔ اسی طرح ہم نے یہ حوالہ جو ابھی پڑھا ہے اس میں لکھا ہے کہ ہمیں اپنی صورت کو اداس نہیں بنانا، ہمیں ریاکاروں کی طرح اپنی صورت کو اداس نہیں بنانا، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں اور تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے۔ میں کلام مقدس میں خداوند فرماتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے ہیں۔ بلکہ آگے کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر 17ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں انسانوں سے عزت نہیں پانی، ہمیں خداوند سے عزت لینی ہے۔ ہمیں آنر جو ہے وہ خداوند نے دینا ہے، ہمیں اس کا ریوارڈ جو ہے وہ خداوند نے دینا ہے۔ ہمیں آدمیوں سے نہیں عزت پانی، یا ہم نے یہ دکھاوے کے لیے روزے نہیں رکھنے، ریاکاروں کی طرح اپنی صورت کو اداس نہیں بنانا۔ تو ہمیں اپنا منہ دھونا ہے جب ہم نے روزہ رکھنا ہے، سر میں تیل ڈالنا ہے اور دعا میں جھکے رہنا ہے۔ اور روزے کا مطلب ہے کہ ہم سارا دن جو ہے وہ خداوند کے ساتھ گزاریں، نہ کہ ہم ادھر ادھر کی فضول باتوں میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ کے یا موبائل دیکھ کے اپنا ٹائم پاس کریں، اور ہم جب روزے کا ٹائم ہو تو ہم آگے کھانا رکھ کے اور روزہ کھولنا شروع کر دیں۔ ایسا روزہ خداوند کو پسند نہیں ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ تمہاری آواز جو ہے عالم بالا پر پہنچنی چاہیے، اور ظلم کی زنجیریں ٹوٹیں، بندھن کھلیں۔ ایسا روزہ جیسے آستر نے روزہ رکھا تھا، اس نے 3 دن کا روزہ رکھا تھا اور اپنی قوم کو بچایا، اپنے گھرانے کو بچایا، یہاں تک کہ نہ وہ خود بچی بلکہ اس نے ساری قوم کے لیے قوم کو کہا کہ سب میرے ساتھ مل کر روزہ رکھے۔ وہاں جانوروں تک نے روزہ رکھا۔ تو ہمیں دکھاوے کے لیے روزہ نہیں رکھنا، ہمیں خداوند کے حضور میں مقبول ہونا ہے، ہمیں خداوند سے آنر لینا ہے، ہمیں خداوند کو خوش کرنے کے لیے روزے رکھنے ہیں۔ بائبل مقدس کے مطابق ہمیں روزے رکھنے، ہمیں اپنے گھٹنوں کے بل ہو کے دعا کرنی، اپنے سر کو جو کی طرح جھکانا ہے تاکہ ہماری فریاد جو ہے وہ عالم بالا پر سنی جائے۔ تو ایسا روزہ کہ خداوند کو جو مقبول ہو، خداوند کا پسندیدہ ہو، خداوند کی حضوری میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے کمرے کو بند کر کے ہمیں دعا کرنی ہے۔ روزے میں جس مقصد کے لیے ہم نے روزہ رکھا اس مقصد کو ہم نے خداوند کے آگے رکھنا ہے۔ تو میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ کے روزے کو ضرور آپ کے روزے کو قبول کرے گا، آپ کی دعا کو سنے گا، اور آپ کا جو بھی مقصد ہے خداوند اس کو
तकलीफ और हल करने की कुदरत रखता है। हमारा खुदा जो है वो ज़ोरावर खुदा है, उससे कोई बात भी छुपी नहीं है, उसके सामने सब कुछ अया है। अगर हम छुप कर भी कुछ करते हैं तो वो उसको सब कुछ नज़र आता है, वो देखता है, हर बात को सुनता है, हर बात को समझता है। हमारे कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मैं तुम्हारे सर के बालों को भी गिना हुआ है। मैं दिलों और गुर्दों का जांचने वाला खुदा, वो हमारा तख्लीक करने वाला खुदा, हमारा जांचने परखने, वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन किन चीज़ों के मुताज हैं। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा खुदा की हज़ूरी में प्रस्तश करनी है, दिलो जान से उसको पुकारना है। खुदा के कलाम में लिखा है जहाँ पर कि तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा, तू चलाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। तो खुदावंद कहता है कि जब तुम पुकारोगे, मुझे दिल से पुकारोगे, तो खुदावंद कहता है कि मैं यहाँ हूँ। खुदावंद जवाब देगा कि मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। और खुदावंद तू चलाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। तो खुदावंद को हमें पुकारने की ज़रूरत है, दिल से, रूह और सच्चाई से, और ऐसा रोज़ा हमें रखना है कि खुदा के हज़ूर में मकबूल हो। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके घराने को, आपको सबको बहुत बरकत दे इस कलाम के वसीला से। इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि खुदा उनका कलाम जो है वो दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। गॉड ब्लेस यू। मज़ीद दुआया वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके।